بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیٹا۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں ایک 2.5 سالہ جو سیاہ دور تھا اس کا خاتمہ ہوا۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا، جس میں مسلم لیگ نون نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ آزاد کشمیر میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی تھی، کیونکہ لوگوں کے جو تحفظات تھے وہ سابق جو پرائم منسٹر تھے ان پر بہت تھے۔ آزاد کشمیر کے جو ایک پیا تھا وہ رک چکا تھا، سیاسی کارکنوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ بہت سے جو کارکن ہیں وہ مایوس تھے، سرکاری اداروں میں لوگوں کی عزت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ پرائم منسٹر زیادہ تر اسلام آباد میں بیٹھتے اور آزاد کشمیر کے جو نظام میں زندگی تھا، سیاسی نظام تھا، وہ سارا جام ہو کر رہ گیا تھا۔ اور اس جمود کو توڑنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ متفقہ طور پر انہوں نے پرائم منسٹر کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں لایا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ 2 دن قبل ان کا حلف بھی ہوا، جس میں نون لیگ کے رہنما اور صدر نون لیگ، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جعلی کارکنان نے ایوان صدر پر قبضہ جمائے رکھا۔ اور یہ بہت بڑا ایک سیاسی جو سرگرمی تھی وہ ہوئی 2.5 سے 3 سالوں کے بعد۔ کیا آزاد کشمیر میں نون لیگ آئندہ حکومت بنا پائے گی؟ کیا پیپلز پارٹی کو جو آزاد کشمیر کے سیاسی حلقے نون لیگ ٹف ٹائم دے سکے گی؟ کیا آزاد کشمیر کا نوجوان نون لیگ کی طرف جائے گا یا پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا؟ نون لیگ اپنے منشور کے ذریعے کیسے نوجوانوں کو اپنی طرف لے کے آئے گی؟ ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ضلعی صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر انجینئر راجہ فراز عارف۔ یہ خود نوجوان سیاسی رہنما بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ نون لیگ نے جو تشتری میں وزارت عظمیٰ کا تاج اس کو راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو دیا، کیا مستقبل میں نون لیگ اپنے ان اقدامات کو ڈیفینڈ کر پائے گی؟ انجینئر راجہ فراز عارف صاحب، آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی تو ہو گئی، بالکل۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے بجائے نون لیگ کا پرائم منسٹر آئے، یا جو پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر آپ نے لایا تو آئندہ 2026 کے جو الیکشن ہیں اس میں نون لیگ اپنے لوگوں کو کیا بتائے گی؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ اصل میں آپ نے جس طرح پہلا لفظ یوز کیا کہ پی ایم فیصل راٹھور یا ان کو پیپلز پارٹی کو اقتدار، آزاد کشمیر کی قانون اور پاکستان کا عدم اعتماد کے قانون میں ایک فرق ہے۔ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے پی ایم اتارنا ہوتا ہے، اس پہ عدم اعتماد کرنا ہوتا ہے، پھر نئے پی ایم کی اس کو جمع کرانی ہوتی ہے۔ اب آزاد کشمیر میں ڈائریکٹ آپ نئے پی ایم کا نام لکھ کے عدم اعتماد جمع کراتے ہیں۔ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو ووٹ نہ دینے کا مطلب تھا کہ انوار الحق کی 2.5 سال کی غلط پالیسیاں، اس کو انڈورس کرنا، اس کو اون کرنا۔ پچھلے 2.5 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کا کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو سڑکوں پہ نہیں تھا۔ تمام جریدہ، غیر جریدہ، گزٹیڈ، اس کے علاوہ واچر بیچارے عازی وہ بھی سڑکوں پہ ہیں، کوئی پروجیکٹس ہیلتھ کیئر چل رہے ہیں وہ لوگ بھی سڑکوں پہ ہیں، ٹھیکیدار سڑکوں پہ ہیں۔ تمام تر جتنے لوگ ہیں ان تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیے بغیر فیصلہ سازی ہوتی رہی، اور وہ سب لوگ کرتے کرتے ایک طاقت بن کی۔ تو اس کو اتارنا ایک بڑی بلا سے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا تھا، اور خاموش رہنے کا بھی مطلب یہ تھا کہ آپ انوار الحق کو اون کریں یا اس کی پالیسیز کو اون رکھ رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آزاد کشمیر کیا آنے والے الیکشن میں، جی الیکشن میں دیکھیں، حکیم لقمان صاحب کہتے ہیں جاتے موسم کا پھل نہیں کھانا چاہیے۔ اس موسم میں جو پھل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ خراب وہ بیمار کرتا ہے آپ کو نا، جاتے موسم کے پھل بیمار کرتے ہیں۔ تو بڑی پتے کی بات جی آپ بتا بالکل، رہے ہیں۔ تو یہ خالی پھل کے لیے نہیں ہے، ظاہر ہے وہ حکمت والے لوگ تھے، وہ ہر پہلو کو انہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے۔ تو اب یقیناً مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں تھی کہ ابھی اپنا وزیر اعظم بنا سکتی تھی، لیکن کیونکہ مسلم لیگ نون کی نظر اگلے 5 سال کی حکومت پہ ہے تو وہ بھی یہ پھل کھا کے خراب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مسلم لیگ کے پاس ایک منشور ہے، انشاءاللہ بہتر پالیسی ہے، بہتر لوگ ہیں،
اور مسلم لیگ کی قیادت ہماری میاں نواز شریف کی قیادت میں، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا ہے، اور ہمیشہ کرائسس میں مسلم لیگ کو اقتدار دیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی، آزاد کشمیر میں جب ہر طرف سے مایوسی ہوتی ہے تو پھر مسلم لیگ ہوتی ہے. اچھا، آپ صدر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ انوار کا 2.5 سال اور یہ جو سیاسی کارکن ہیں فیصل ممتاز راٹھور، ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بھی رہے اور اپوزیشن لیڈر بھی رہے، ان دونوں کے جو ادوار ہیں اس میں سے بہتر آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ابھی انوار کا تو ہم نے 2.5 سال دیکھ لیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگے اسمبلی میں نہیں ہوگا یا پی ایم نہیں بن سکتا. مجھے تو یہ لگتا ہے وہ کہیں شاید آزاد کشمیر میں بھی نہ رہے. اس کی جو حالات اس نے دوران وزارت عظمیٰ میں نہیں رہا یہاں پہ، بس وہ تب بھی نہیں رہا تو آگے تو وہ بالکل رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اور وہ اپنے حلقے میں انشاءاللہ اس کے طارق فاروق صاحب بہت بھاری اکثریت سے یہ سیٹ نکالیں گے. فیصل ممتاز راٹھور بیسک سیاسی کارکن ہیں، آپ جو ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں دیکھیں 2 باتیں کہوں گا. میں اس بات کی مجھے خوشی بھی ہے کہ کوئی نوجوان وزیر اعظم آیا ہے اور یہ نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزا بات ہے. تقلید بھی ہے باقی سیاسی جماعتوں کے لیے. جی بالکل، اور دوسرا نوجوانوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی بھی ہے اس میں. یہ بات اپنی جگہ آپ کی بالکل درست ہے. اور ان کا ادوار کیسا ہوگا یہ تو اگلے 6 مہینے میں ہم دیکھیں گے. ابھی تک تو صرف آج حلف برداری غالباً، ابھی تو صرف ہم ان کو بننے کی خوشی ہے. ان کی دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بعد میں. ایک طرف یہ پہلو ہے، اس کے بھی 2 پہلو ہیں نا. ایک پہلو یہ ہے ایک نوجوان کو موقع ملا، ایک بڑے گھر کا، ظاہر ہے ممتاز راٹھور صاحب آزاد کشمیر کے بڑے لوگوں میں ان کا نام ہے، اس کو ایک یہ تاریخ ہے، اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں قبیلوں کا جو فیکٹر ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. چودھری لطیف اکبر صاحب نے پچھلے ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ پورے ڈویژن مظفر آباد سے ون کی، پیپلز پارٹی ون کرائی اس بیانیے کے ساتھ کہ میں پرائم منسٹر بننا جا رہا ہوں اور میرے قبیلے کے لوگ ہر جگہ پہ میرے امیدواروں کو ووٹ دیں. اور انہوں نے اس بیانیے کے ساتھ سیٹیں بھی نکالی. ٹھیک ہے، تو دوسری طرف چودھری یاسین صاحب موجود ہیں، جاٹ قبیلے سے ان کا تعلق ہے. میرپور ڈویژن میجورٹی، میرے خیال میں زیادہ سیٹ جاٹ قبیلے کے پاس ہیں اور میجورٹی بڑا قبیلہ ہے وہ بھی. ان کو اگنور کرنا، لطیف اکبر صاحب کو اگنور کرنا، یہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً ایک آنے والے ٹائم پہ ایک بڑا اس کا سبب بنے گا. لیکن ظاہری طور پہ تو یہ ظاہر نہیں ہوا ان کی حلف برداری کی کسی تقریب میں یا کسی اور جگہ پہ کہ یہ پیپلز پارٹی اندر سے کچھ اختلافات کا شکار ہے. ہندہ پیشانی سے انہوں نے حلف لیا، ان کا جو یاسین موجود رہے، لطیف اکبر صاحب نے حلف لیا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ظاہر ہے بجائے، لیکن آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، آپ ان کی فیس ریڈنگ دیکھیں. میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے تو بڑے بڑے سینئر لوگ ان کے چہرے ایسے اترے ہوئے نظر آ رہے تھے اس فیصلے کے اوپر، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ان کے بھی چہرے اترے تھے جو جیتے ہی لطیف اکبر صاحب کی وجہ سے ان کے بھی چہرے میں نے اترے ہوئے دیکھے. حالانکہ ہم سوچتے تھے بڑے اچھے دوست ہیں یہ آپس میں، وہ لوگ بھی سارے کوئی اپنی، کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا کلچر ہے ہی ایسا. وہاں پہ کچھ 7 وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں اور ادھر لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. جمہوریت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، جمہوریت نہیں کہیں گے اس کو. دیکھیں جمہوریت اپنی جگہ ہے لیکن ڈسپلن بھی جماعتوں میں بہت ضروری ہے نا. اور اس پہ آپ کو جب اتنی زیادہ وہ یہ فرنچائزز، جماعتیں فرنچائزز کھولنے کا نام تو نہیں ہے نا، سب نے اپنی اپنی جماعت کے اندر فرنچائزز کھولی ہوئی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی اتنے ہو گئے ہیں کہ مسلم لیگ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. آپ 2026 میں جو آزاد کشمیر بار میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ نون کو آپ کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون لیگ میں بھی ہیں؟ نہیں، مسلم لیگ میں دیکھیں اختلاف تو وہ اختلاف رائے تو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، والدین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اختلاف رائے میں ہونا اور ذاتی اختلاف ہونا وہ ایک 2 چیزیں الگ ہیں. میں جس طرح آپ سے ایک مثال دوں، اب میں نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، میری مرضی ہے کہ میں ایبٹ سے جاؤں موٹر سے، دوسرے دوست کی مرضی ہے کہ مری سے جاؤں، تو وہ اختلاف رائے ہے، منزل دونوں کی اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے، یہ اختلاف اتنی تو سب لوگ ہیں، ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اپنا ورکنگ سٹائل ہے، وہ اختلافات تو ہوتے ہی ہیں جماعتوں میں. اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلافات نہیں ہے. مسلم لیگ نون متحد ہے، بالکل متحد ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مسلم لیگ میں یا فیصلے آزاد کشمیر کی قیادت خود کرتی ہے، اور جو فیصلے آزاد کشمیر کی قیادت کرتی ہے میاں نواز شریف صاحب اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں. پیپلز پارٹی میں ادھر
वफाक में भी चौधरी रियाज साहब जैसी बहुत सारी फ्रेंचाइजें हैं जो हर एक अपना अपनी। लेकिन उस दिन असेंबली में बैठ के फारूक अहमद साहब ने तो कहा हमें तो पार्टी ने कहा वोट देंगे वरना मेरा दिल नहीं करता था मैं वोट दूं, इसका मतलब था कि पार्टी उन पे जबर कर रही है। नहीं, जबर की बात नहीं है। देखें, फारूक साहब की राय भी काबिल एहतराम है, शाह साहब की भी ख्वाहिश ये थी कि हम वोट ना दें, लेकिन इसमें भी जब डिस्कशन हुई मरकज़ी क़यादत के साथ, दो इसमें फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि अगर वोट ना देना इसका भी मतलब यही है कि अनवार को आप इंडोर्स करें, ये भी एक पहलू जो मरकज़ी क़यादत हमारी मियाँ साहब की क़यादत में, तो उस पे इस पहलू की वजह से भी इसको वोट हमें देना ज़रूरी था। दूसरा, इसमें भी कोई ये एक हकीकत है कि फेडरल में पीपल्स पार्टी से हमने वोट लिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनको वोट देना वो उसी तरह ये गिव एंड टेक का रिलेशन है, ये कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है पीपल्स पार्टी की, ये एक एग्रीमेंट है, ये गिव एंड टेक का टेम्पररी रिलेशन है जिसको हमने अपने। लेकिन इस गिव एंड टेक के बदले आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हज़ारों अपना अरबों रुपए खजाने में मौजूद हैं, जी जी जी, हज़ारों असामियाँ हैं, जी जी, वो सारी फिल हो जाएंगी, अरबों रुपए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे आज़ाद कश्मीर भर में। जब आप इलेक्शन में जाएंगे पीपल्स पार्टी जाएगी, पीपल्स पार्टी तो अपनी कारकर्दगी लेके जाएगी, आप क्या लेके जाएंगे? सर, 6 महीनों के अंदर पीपल्स पार्टी अपनी क्या कर, एक तो आपने पोस्टों के वाले से बात की, जितनी इस टाइम असामियाँ खाली हैं, हाई कोर्ट का, मुस्लिम लीग ने अपने पिछले दौर में थर्ड पार्टी एक्ट का लेजिस्लेशन की थी, कानून पास किया था, उस पर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया कि आप तकरियाँ नहीं कर सकते थर्ड पार्टी एक्ट के। ज़ाहिर है वो भी जो उसके मुताबिक होंगे, NTS होगा या जो भी टेस्टिंग सर्विस आप हायर करते हैं उसके थ्रू आपकी तकरियाँ होंगी, उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचता कि आप अपनी मर्जी से कोई जियाले भर्ती करें, बगैर मेरिट के भर्ती करें। आज आप ये देखें NTS के अंदर आप सिर्फ एक चीज़ देख लें, ट्रेंड देख लें नौजवानों का और पढ़े लिखे नौजवानों का, मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड के साथ ये बात कहता हूँ, 70% लोग NTS में आज भी नून लीग के भर्ती हो रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है नौजवानों का, बाशऊर तबका है, उसका रुझान मुस्लिम लीग है, और इंशाल्लाह अभी भी अगर ये बज़ाब्ता मेरिट पे तकरियाँ हो, ये जो मर्जी है कर लें मुस्लिम लीग, इंशाल्लाह वहाँ पे भी उसके नौजवान इतने बासलाहियत और बाशऊर हैं, और ये बाशऊर और बासलाहियत नौजवानों का ट्रेंड ही मुस्लिम लीग है। तो उस पर जहाँ तक तकरी की रही छोटी मोटी, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे हल्का इंतखाब में जो इस टाइम MLA भी हैं, वज़ीर भी हैं, उन्होंने एक एक गाँव में 10-10 बंदों से वादा किया होगा, ठीक है, एक एक बंदा भर्ती भी कर लें, 9 बंदे तो और ज़्यादा उनके अगेंस्ट रिएक्शन आएगा कि हमसे ज़्यादा इसको तरजीह। लेकिन आपके हल्के में तो बहुत तमीर तरक्की के काम हुए, अखबारात है, सोशल मीडिया है, इफ्तिताह हो रहा है, संग बुनियाद रखा जा रहा है, तो आप कैसे जाएंगे आगे? नहीं, उसमें देखें आप, ये जो सारे तरक्याती काम हैं, ये सारे तरक्याती काम सिर्फ सोशल मीडिया और अखबारात में हो रहे हैं। मौके पे आप, अगर मैं किसी दिन, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों के साथ एक विज़िट करूं कि जो बातें अखबारों में या सोशल मीडिया पे मौके पे गए। अभी परसों हमारा एक प्रोग्राम हुआ है, उसमें 16 तारीख को संडे वाले दिन सुना है बड़ा एक छोटी सी जगह पे आपने, छोटे से यूनियन कौंसिल में बड़ा सैकड़ों की तादाद में, सर एक यूनियन कौंसिल में, खाली एक यूनियन कौंसिल में 325 खानदानों ने एक दिन में मुस्लिम लीग में शमूलियत आबादी है वहाँ पे 325? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी उसमें आबादी है। और उन लोगों को आप ये चीज़ देखें कि फारूक अहमद साहब के वहाँ अल्फाज थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा शमूलियत प्रोग्राम नहीं देखा, ये सिर्फ पहली यूनियन कौंसिल है, ये गेट वे है कुटले का, शहीद गली, वो देखें सोशल मीडिया पे हमने आपकी वो रैली भी, वो जलसे की, बिल्कुल जी। तो इसी तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारे आने वाले दौर में हर यूनियन कौंसिल में हम इतने ही बड़े प्रोग्राम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि नौजवानों का रुझान किधर है। और नौजवान, आज आपको एक बात बताऊं, वो टाइम चला गया है, आपको नौजवानों से अपना गैप ख़त्म करना पड़ेगा ना। ये जो नई जनरेशन है इसके बीच में आपको इनके मजाज, इनके जज्बात को समझना पड़ेगा अगर आपने इनके करीब। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मुझे बहुत सारे नौजवानों ने अभी इस प्रोग्राम के बाद भी, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, उन्होंने कहा सर हम आपसे नौकरियां भी नहीं मांगते, हमें पता है नौकरियां नहीं हैं ना मिल सकती हैं, लेकिन हमें एक इज्जत चाहिए जमातों में, और डेवलपमेंट के वाले से हमारे विजन को आप अपने उसको आप अडॉप्ट करें या एंडोर्स करें या उसको आप अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाए। मैंने कहा आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे आपकी बातें भी पसंद है। 2026 के इलेक्शन के लिए तैयार है इंशाल्लाह, भरपूर तरीके से तैयार है। मुस्लिम लीग डिवीजन मुजफ्फराबाद, डिवीजन मीरपुर और
جو پنجاب کی ہماری سیٹیں انشاءاللہ یہ سویپ کرے گی مکمل، 2 تائی اکثریت انشاءاللہ ان 3 جگہوں سے ملے آپ گی. کے صدر صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنائیں گے، جو ضلعی صدر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر انشاءاللہ حکومت بنائیں گے، اور انشاءاللہ 2016 کی طرح یا اس سے بھی بہتر انداز میں حکومت بنائیں گے. آزاد کشمیر کے مسائل کا حل بھی مسلم لیگ ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جس ٹائم 11-16 میں مسلم لیگ نے اقتدار سنبھالا تو اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی نے کیا حالات بنائے ہوئے تھے آزاد کشمیر پورے کے. تو یہ مشکل فیصلے نون لیگ نے سازش کر کے تو پیپلز پارٹی کو اقتدار نہیں دے دیا اگلے الیکشن میں گندہ کرنے کے لیے. سر سازش ایک لفظ ہے، اسٹریٹجیز مسلم لیگ سیاسی وہ دیکھیں سازشیں مسلم لیگ کرتی نہیں ہیں، سازشیں یہ پیپلز پارٹی کے اندر زیادہ ہیں. ہمارے اسٹریٹجیز ضرور ہوتی ہیں اور وہ ظاہر ہے جو 6 مہینے رکھے گا اس کے لیے اور زیادہ. اچھا اگر پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار نہ جاتا ہم نے تو نون لیگ اور پی پی اکٹھی کھڑی ہوتی الیکشن میں، دونوں حکومت میں ایک ہی جیسے تھے نا. آج پیپلز پارٹی فل فلیج گورنمنٹ میں، ان کا پرائم منسٹر ہے، ان کے بندے پورے ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی مسلم لیگ نے پہلے بھی یہ طے کیا تھا کہ ہم انوار کے خلاف ووٹ ضرور دے رہے ہیں. پی پی کے حق میں دینا آپ اس کو اس طرح نہیں، یا انوار کے خلاف دینا. ہم نے انوار کے خلاف ووٹ دیا ہے، پی پی کے حق میں ووٹ نہیں دیا پیپلز پارٹی کے. تو اس کو دے کے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بالکل جس پیچھے اب آپ لوگ پوچھتے ہیں ووٹ بھی دو اپوزیشن میں، کیا قیوم نیازی صاحب کی پوری جو پی ٹی آئی ہے، کیا انہوں نے انوار کو ووٹ نہیں دیا تھا؟ بالکل دیا تھا، پھر اپوزیشن میں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، وہ لوگ سوال نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح ہم بھی ووٹ تو ضرور دیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے. آئندہ الیکشن میں آپ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ سر. پیپلز پارٹی کے مقابلہ ساتھ. کیا انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں، جس طرح لوگوں کی محبتیں اور جس طرح لوگوں کا رجحان بن رہا ہے، انشاءاللہ مسلم لیگ نون بہت کمفرٹیبلی گورنمنٹ بنائے گی. بہت شکریہ انجینئر راجہ فراز صاحب. ناظرین یہ تھے انجینئر راجہ فراز عارف صاحب، ضلعی صدر مسلم لیگ نون مظفر آباد. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نوجوان کسی بھی سیاسی جماعت کا سرمایہ ہوتے ہیں. جو آئندہ 2026 کا الیکشن ہے وہ نوجوانوں کی بدولت اور جو سینئر پارٹی رہنما ہیں ان کی زیر قیادت الیکشن لڑا جائے گا. آزاد کشمیر میں آئندہ 2026 کے بعد مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، کیونکہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف نون لیگ ہی کروا سکتی ہے، باقی نہیں. مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو.